بسم اللہ الرحمن الرحیم خدائے ذی طول و سمیع و علیم کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس ضابطۂ حیات کے قوانین ہیں جو نہایت واضح اور روشن ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اس میں ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی داستان آویزش کا کچھ حصہ سناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور جس میں ان لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ واقعہ یہ تھا کہ فرعون نے اپنی مملکت میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی قوت کو مستحکم رکھنے کے لیے ملک کے باشندوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک پارٹی بنی اسرائیل کو کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے لیے اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ اس قوم کے ان افراد کو جن میں اسے جوہر مردان کی نظر آتے ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بنا دیتا، اور جو ان جوہروں سے عاری ہوتے انہیں ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہتا۔ اس طرح وہ اس قوم کے اندر ناہمواریاں پیدا کر کے ان کی قوت کو توڑتا چلا جاتا۔ اور یہ بات ایک فرعون پر ہی منحصر نہیں تھی، ملوکیت کا خاصہ ہی یہ ہوتا ہے، اور فرعون بھی انہی میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ چنانچہ اس کی سرکشی اور فساد انگیزی کے پیش نظر ہمارے قانون مکافات کا فیصلہ یہ تھا کہ جس قوم کو وہ اس قدر کمزور کیے جا رہا تھا اسے ہماری نعمتوں سے نوازا جائے، یعنی انہیں ملک کی سرداری عطا کر دی جائے اور ایک خطہ زمین کا مالک بنا دیا جائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ جہاں ان کی اپنی حکومت ہو اور فرعون اور اس کے مذہبی پیشواؤں کے سردار حامان اور ان کے سب لاؤ لشکر کو وہ کچھ دکھا دیا جائے جسے دیکھنے سے وہ اس قدر خائف تھے اور جس سے بچنے کے لیے وہ اس قدر محکم تدابیر اختیار کیا کرتے تھے، یعنی ان کی تباہی اور بربادی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس مقصد عظیم کے لیے ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا۔ اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ہم نے موسیٰ کی پیدائش کے بعد اپنے ایک پیغامبر کی وساطت سے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ حکم بھیجا کہ سر دست اس بچے کو دودھ پلائے جاؤ، لیکن جب اس کی بابت تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور اس خیال سے قطعاً خائف اور مغموم نہ ہونا کہ نامعلوم میرے بچے پر کیا گزرے گی۔ ہم اس بچے کو پھر تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ صحیح و سلامت رہے گا اور اس قدر صاحب اقبال ہوگا کہ ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. چنانچہ موسیٰ کی ماں نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور ایسا ہوا کہ اس صندوق کو خود فرعون کے لوگوں نے دریا سے نکال لیا اور اس طرح اسے محفوظ کر لیا تاکہ وہ ان کا دشمن بن کر بڑا ہو اور ان کے لیے غم و حزن کا باعث بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر سب مجرم اور خطاکار تھے، اس لیے ان کی تباہی تو خود ان کے جرائم کا فطری نتیجہ تھی، لیکن اسے بروئے کار موسیٰ کے ہاتھوں آنا تھا۔ اگر وہ اس کی فہمائش پر اپنی غلط روش چھوڑ دیتے تو اس تباہی سے بچ جاتے۔ انہوں نے ایسا نہ کیا اور تباہ ہو گئے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اس طرح یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ جب فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا تو فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں اسے پالوں گی تاکہ یہ تیرے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لہذا اسے یوں ہی ضائع نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے کا موجب ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ آپس میں یہ مشورے کر رہے تھے اور نہیں سمجھتے تھے کہ جس بچے کی پرورش وہ اپنے آغوش میں کرنا چاہتے تھے وہ بڑا ہو کر ان کے حق میں کیا ثابت ہوگا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بچے کو فرعون کے محلات میں چھوڑ کر ذرا موسیٰ کی طرف چلو۔ اس نے بہانے کو تو بچے کو دریا میں بہا دیا، لیکن اس کا دل صبر و سکون سے خالی ہو گیا۔ وہ اس قدر مضطرب و بے قرار ہو گئی کہ اگر ہم اس کے دل کو ثبات و قرار عطا نہ کرتے اور اس طرح اسے یقین نہ آ جاتا کہ جو کچھ اس سے کہا گیا تھا ویسے ہی ہوگا تو بعید نہیں تھا کہ وہ سارا راز افشا کر دیتی۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. لیکن مامتا بہرحال مامتا ہوتی ہے۔ اس نے اس قدر تسلی تشفی کے باوجود اپنی لڑکی سے کہا کہ ذرا اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جا اور اجنبیوں کی طرح دور سے دیکھتی رہ کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ چنانچہ وہ اسے اسی طرح دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ صندوق کا پیچھا کر رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ہم نے ایسا کیا کہ بچے نے کسی کے دودھ کو منہ تک نہ لگایا۔ چنانچہ ان کے لیے یہ مسئلہ مشکل بن گیا کہ ان حالات میں بچے کی پرورش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتنے میں موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور ہر طرح اس کے خیر خواہ رہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے اور دیکھ لے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تو سب وعدے پورے ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وكذلك نجزي المحسنين. چنانچہ اس طرح موسیٰ فرعون کے پروردہ کی حیثیت سے بڑھنے پھولنے لگا. جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو ہم نے اسے ہر اعتبار سے متناسب اور متوازن بنا دیا اور اسے علم و دانش سے بھی بہرہ وافر عطا کیا اور معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی حسن کارانہ انداز سے اعتدال و توازن کی زندگی بسر کریں اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ جس کی جائے رہائش شہر سے باہر محلات میں تھی کسی کام کے لیے شہر میں ایسے وقت میں آیا جب گلی کوچوں میں گہما گہمی نہیں تھی. الصبح یا دوپہر کے قیلولے کے وقت یا رات گئے. اس نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک قوم موسیٰ بنی اسرائیل کا فرد اور دوسرا اس کا دشمن کی قوم اہل فرعون میں سے. بنی اسرائیل نے اپنے حریف کے خلاف موسیٰ سے مدد مانگی. موسیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص اس پکارنے والے کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے اور قریب ہے کہ اسے مار ہی ڈالے. اس لیے اس نے اسے الگ ہٹانے کے لیے مکہ مارا تو مکہ ہی لیکن وہ اس پر کچھ اس طرح پڑ گیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا. جب موسیٰ نے دیکھا کہ اس کے مکے نے کیا کر دیا ہے تو بڑا نادم ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ افسوس میں نے غصے سے مغلوب ہو کر ایسا کام کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ مغلوب الغضب آدمی اپنا آپ دشمن ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستے سے اس طرح دور ہٹ جاتا ہے کہ اگر وہ ذرا عقل و ہوش سے کام لے تو اسے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا اقدام کس قدر غلط تھا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی ہے. تو ایسا انتظام کر دے کہ میں اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہوں. میری نیت اسے مار دینے کی نہیں تھی. میں نے تو ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہی تھی. ایسا محض اتفاق سے ہو گیا ہے. چنانچہ اس کے پروردگار نے ایسا کر دیا کہ اس کی ذات اس غلطی کے مضر اثرات سے محفوظ رہے. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے قانون مکافات میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے احساس سے نادم ہو تو اس کے مضر اثرات کو زائل کر کے اس کی ذات کی نشوونما کا سلسلہ بدستور رکھا جائے. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسیٰ نے اس اطمینان کے بعد بحضور رب العزت اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اے میرے نشوونما دینے والے تو دیکھے گا کہ میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. دوسرے دن موسیٰ پھر شہر میں آیا ڈرتا ہوا اور دائیں بائیں دیکھ کر اپنی نگہداشت کرتا ہوا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ شہر میں اس قتل کے متعلق کیا چرچا ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی کسی اور سے الجھ رہا ہے اور موسیٰ کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ پہلے تو میں نہیں جانتا تھا لیکن اب مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تو بڑا ہی لڑاکا اور غلط کار ہے. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لیکن جب موسیٰ نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ دوسرا شخص پھر قوم فرعون کا فرد ہے اور اپنی حکومت کے ذوم میں اس پر سراسر زیادتی کر رہا ہے. حاکم قوم کے افراد ایسا ہی کرتے ہیں. چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ اس زیادتی کرنے والے کو پکڑ کر الگ کر دے. موسیٰ نے جس طرح اس اسرائیلی کو ڈانٹا تھا اور اس میں کل کے واقعے کا ذکر آ گیا تھا، اس سے اس فرعونی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کل اس فرعونی کو مار دیا تھا. چنانچہ اس نے جو دیکھا کہ موسیٰ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو وہ چلا اٹھا اور کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تو نے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا آج مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو ملک میں اصلاح نہیں چاہتا بلکہ اپنی قوت کی دھاگ بٹھانا چاہتا ہے. اس کے نزدیک اصلاح کے معنی یہ تھے کہ حاکم قوم کے افراد جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مزاحمت نہ کی جائے بلکہ ہر مقام پر محکوم قوم کے افراد کو دبایا اور ڈانٹا جائے اور انہی کو مجرم قرار دیا جائے. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. معلوم ہوتا ہے کہ کل کے قتل کا چرچا عام ہو گیا اور چونکہ معاملہ محض ایک فرد کے قتل کا نہیں تھا بلکہ کچھ سیاسی نوعیت کا تھا، اس لیے اسے اہمیت حاصل ہو گئی. حتیٰ کہ سرداران شہر نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ کو اس جرم کی پاداش میں سزائے موت دے دی جائے. ان میں ایک شخص جو موسیٰ کا وہی خواہ تھا، شہر کے اس حصے سے جو آبادی سے دور واقع تھا، یعنی سول لائن سے جہاں اکابرین شہر اور ارباب حل و عقد کے مکانات ہوتے ہیں، دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہا کہ امرائے دربار فرعون تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، میں یہ بات محض تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. چنانچہ موسیٰ یہ سن کر خائف ہوا اور اپنی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوا وہاں سے نکل پڑا. وہ خدا سے دعائیں مانگتا تھا کہ بارے الہ مجھے اس ظالم قوم کی دراز دستی سے محفوظ رکھیو. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. چنانچہ اس نے چلتے چلتے مدین کا رخ کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہاں پہنچ کر کوئی ایسا راستہ ضرور نکل آئے گا جس سے وہ فرعونیوں کی دست برد سے محفوظ رہ سکے اور آئندہ زندگی امن و سلامتی سے گزار سکے. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جب وہ مدین کے پیاؤ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ دور دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ وہ پیاؤ کی طرف بڑھنے نہ پائیں. موسیٰ نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ دوسرے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تمہاری بکریاں پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف دوڑ دوڑ کر آنا چاہتی ہیں لیکن تم انہیں روک رہی ہو کہ وہ پانی کی طرف نہ جانے پائیں. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے بڑے جتھوں کے مالک اور صاحب قوت ہیں اور ہمارا کوئی آدمی نہیں، صرف ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہماری کیا مجال ہے کہ جس وقت
ان کی بکریاں پانی پی رہی ہوں ہم اپنی بکریوں کو آگے بڑھنے دیں، ان کی بکریاں سیر ہو کر پانی پی لیں، اس کے بعد اگر کچھ پانی بچ رہے گا تو ہماری بکریوں کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ موسیٰ نے دل میں کہا کہ باہر زمینیں کہ رفیتم آسماں پیداست۔ مصر سے بھاگا تھا کہ وہاں فرعونیوں کی بالادست قوم نے اپنے قوت کے بلبوتے پر اسرائیلیوں پر عرصۂ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ یہاں پہنچا تو معاملہ وہاں سے بھی زیادہ تعصب انگیز نظر آیا۔ وہاں ایک قوم دوسری قوم کے افراد کو تنگ کرتی تھی، یہاں ایک ہی قوم کے افراد کی یہ حالت ہے کہ بالادست طبقہ کمزوروں کو رزق کے سرچشموں کے قریب نہیں آنے دیتا۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ موسیٰ بالادستوں کی اس دھاندلی اور کمزوروں کی بے بسی کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اٹھا، ان کی بکریوں کو ہانک کر گھاٹ پر لے گیا اور انہیں پانی پلا دیا۔ اس کے بعد پھر اسی درخت کے نیچے آ بیٹھا جہاں پہلے بیٹھا تھا اور اپنے خدا کے حضور عرض کیا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، میں وہاں سے نکلا تھا کہ کسی ایسے خطہ زمین میں پناہ لوں جہاں کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہوتی ہو، لیکن اس دنیا میں تو ہر جگہ وہی کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی، لہذا اب تیری طرف سے جو بھلائی بھی مجھے مل سکے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ وہ ان خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا سے سمٹتی سمٹاتی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے آ کر موسیٰ سے کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ ہماری بکریوں کو پانی پلانے کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا کچھ معاوضہ دے۔ چنانچہ جب موسیٰ اس مرد بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنی سرگزشت سنائی تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، تم یہاں اس ظالم قوم کی گرفت سے بالکل محفوظ رہو گے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ اس کی لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اس نوجوان کو اپنے ہاں کام کاج کے لیے ملازم کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ اس قسم کے ملازموں میں دو بنیادی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دیانتدار، اس میں دونوں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ طاقتور تو یہ نظر ہی آ رہا ہے، باقی رہی اس کی دیانتداری، تو جس بے غرضی سے اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ اس کی دیانتداری کی زندہ شہادت ہے۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس شیخ بزرگ نے معاملے پر غور کیا، موسیٰ کو اپنے پاس ٹھہرا کر اچھی طرح اطمینان کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ کے سامنے ایک تجویز رکھ دی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس شرط پر کہ تم کم از کم 8 سال تک یہیں رہو گے۔ اگر تم 8 کے بجائے 10 سال تک رہ سکو تو یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے کام کی اجرت بھی دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی سختی کروں۔ یہ تو رہی معاملے کی بات جسے معاملے کی طرح طے ہونا چاہیے، باقی رہا میرا سلوک تو مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پائے گا۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا کہ بہت اچھا، تمہارے اور میرے مابین یہ معاملہ طے ہوا،
میں چاہوں تو 10 سال کی مدت پوری کروں، لیکن اگر میں 8 سال کے بعد چلا جانا چاہوں تو اس سے مجھ پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میرا خدا شاہد اور ضامن ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنی مدت ملازمت پوری کر لی تو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مدین سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے رات کے وقت طور پہاڑ کی جانب دور سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے راستے کی کچھ خبر مل جائے، یا کم از کم میں تمہارے لیے آگ کا انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم لوگ اسے تاپ سکو، اس سے رات تو کٹ ہی جائے گی۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے اس بابرکت زمین کے ایک درخت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ آواز تمہارے خدا کی طرف سے آ رہی ہے جو تمام اقوام عالم کا نشو و نما دینے والا ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ پھر موسیٰ کو مختلف احکام و ہدایت دے کر کہا کہ ان احکام کو جو تیرے لیے زندگی کا محکم سہارا اور وجہ جامعیت ہیں فرعون کے سامنے پیش کرو۔ موسیٰ نے جب پیش نظر مہم اور ان کے احکام و ہدایت پر غور کیا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ ایک مہم نہیں، جیتا جاگتا سانپ ہے جسے پکڑنے کا اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے اپنے خیال میں اس مہم سے ہٹنا چاہا اور فرعون کی طرف جانے سے خائف ہوا۔ اس پر آواز آئی کہ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اس مہم کو نہایت اطمینان سے سنبھال لو، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر موسیٰ کو ایسے احکام دیے جن میں حسن عمل کے خوشگوار نتائج کی خوشخبریاں تھیں، نیز ان تمام احکام کی تائید میں روشن اور تابناک دلائل و براہین۔ اس سے کہا کہ ان دلائل کو نہایت دل جمعی سے پیش کرنا لوگوں کے لیے یہ بہت خوش آئند ہوں گی، ان میں سے کوئی بات بھی ان کے لیے ناگواری کا باعث نہیں ہوگی۔ اگر کہیں خوف کا مقام آئے تو وہاں پھڑپھڑانا نہیں بلکہ اپنے بالوں پر سمیٹ کر پوری جمعیت خاطر سے مقابلے کے لیے تیار رہنا اور اپنی جماعت کی تنظیم اچھی طرح سے کرنا۔ یہ دونوں قسم کے احکام منذرات و مبشرات تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے واضح دلائل ہیں، انہیں ان کے سامنے پیش کرو، وہ لوگ بڑے ہی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاتھوں ان کا ایک آدمی مر گیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیں گے۔
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز تک شہری آبادی سے دور رہنے کی وجہ سے میری زبان بھی ایسی صاف نہیں رہی کہ میں دربار فرعون کے لوگوں سے فصیح و بلیغ گفتگو کر سکوں. میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اسے میری امداد کے لیے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ جو کچھ میں کروں یا کہوں وہ میری تائید و تصدیق کرتا جائے. مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ ضرور میری تکذیب کریں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خدا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج کر اسے تمہارا دست و بازو بنا دوں گا اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کروں گا کہ ان لوگوں کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے گا. تم ان احکامات کو لے کر ان کی طرف جاؤ تو صحیح، تم دونوں اور جو لوگ تمہارا اتباع کریں گے یقیناً اہل فرعون پر غالب رہیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. چنانچہ جب موسیٰ ہمارے قوانین کو لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی من گھڑت باتیں ہیں، ہم نے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی، اس لیے ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسیٰ نے کہا کہ یہ بھلا کون سی دلیل ہے کہ چونکہ یہ باتیں تم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی اس لیے یہ سب جھوٹ ہیں. باقی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے خود وضع کی ہیں اور انہیں منسوب کر رہا ہوں خدا کی طرف، تو تم ان باتوں کو پرکھ کر دیکھو کہ یہ کیسی ہیں. جہاں تک ان کے من جانب اللہ ہونے کا تعلق ہے، میرا نشوونما دینے والا خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقعہ اس کی طرف سے قوانین لے کر آتا ہے اور کون اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے. نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انجام کار کامیابی کس کی ہوگی، اس لیے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قوانین سے سرکشی برتیں یا اس کی طرف غلط باتیں منسوب کریں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ موسیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ محض مذہبی گفتگو نہیں، یہ تو گہری سیاست ہے. یہ کہتا ہے کہ اقتدار و اختیار، سروری اور حاکمیت سب خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. لیکن میں اپنی مملکت میں تم لوگوں کے لیے اپنے اقتدار و اختیار کے علاوہ اور کسی کا اقتدار نہیں جانتا. اس کے بعد اس نے حامان سے استحزن کہا کہ یوں کرو کہ پزاوا میں اینٹیں پکاؤ، پھر ان اینٹوں سے میرے لیے ایک بہت بلند محل تعمیر کراؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک پہنچوں اور دیکھوں کہ وہ کیسا ہے. بہرحال میں اسے اس کے دعوے میں جھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
بہرحال فرعون نے موسیٰ کی کسی بات کو توجہ کے قابل نہ سمجھا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت ملک میں ظلم و استبداد کی روش پر بدستور قائم رہا۔ وہ لوگ اپنی قوت کے نشے میں اس قدر بدمست تھے کہ انہیں اس کا خیال تک بھی نہیں آتا تھا کہ ان سے کوئی باز پرس کرنے والا ہے، حالانکہ ان کا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا تھا جس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ چنانچہ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، سو تم دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ ظلم و ستم بھی ایسا کہ وہ اس باب میں ان لوگوں کے امام لیڈر تھے جو انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ خود بھی جہنم میں جا گرتے ہیں، اور ظہور نتائج کے وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اس روش پر چلنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی محرومیاں ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، یعنی اگرچہ وہ مفاد عاجلہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخر الامر وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور قیامت میں بھی وہ زندگی کی شادابیوں سے دور رکھے جائیں گے اور ذلت و خواری کی زندگی بسر کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی قوم نہیں تھی جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی تھیں، اور موسیٰ ان کے بعد قوم فرعون کی طرف آیا تھا۔ اسے ہم نے ایسا ضابطۂ حیات دیا تھا جس میں لوگوں کے لیے نہایت واضح اور روشن دلیلیں تھیں۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ لوگ اسے اپنے سامنے رکھ کر زندگی کے صحیح راستے پر چلیں اور اس طرح ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے رسول، یہ باتیں تمہیں وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، ورنہ جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی ہے تو اس وادی کے غربی جانب کھڑا ان باتوں کو سن تھوڑا رہا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس وقت وہاں موجود ہوتا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اس لیے کہ موسیٰ کے زمانے اور تمہارے زمانے کے درمیان کئی نسلیں گزر چکی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کی مدت حیات طول طویل رہی ہے۔ نہ ہی تو اہل مدین کے ہاں موجود تھا کہ تو ان کے سامنے ہمارے ان احکام کو پیش کرتا جو ہم نے موسیٰ اور شعیب کی وساطت سے بھیجے تھے، اس لیے تمہیں ان امور کا علم ہو نہیں سکتا تھا جب تک ہم تمہیں ان امور سے بذریعہ وحی باخبر نہ کرتے، جس طرح ہم اپنے رسولوں پر وحی بھیجا کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يتذكرون نہ ہی تو اس وقت طور کی طرف کھڑا تھا جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن یہ سب کچھ تجھے خدا کی طرف سے بطور رحمت ملا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس قوم کو جس کی طرف اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، اور وہ اسے اپنے سامنے رکھ کر صحیح روش زندگی اختیار کر سکیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی تباہی آئے تو یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے، اس کی پیش کردہ تعلیم پر ایمان لاتے اور تیرے قوانین کا اتباع کرتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ ہم نے اس مقصد کے لیے تمہیں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا تو یہ بجائے اس کے کہ اس پر غور و فکر کرتے کہنے لگے کہ جس طرح موسیٰ پر ایمان نہ لانے سے قوم فرعون پر طرح طرح کی تباہیاں آئی تھیں، اسی طرح اس رسول پر ایمان نہ لانے سے ہم پر تباہیاں کیوں نہیں آتی، جن سے ہم پہچان لیں کہ یہ فی الواقعہ موسیٰ کی طرح خدا کا سچا رسول ہے۔ لیکن ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ قوم فرعون ان تباہیوں کے باوجود موسیٰ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون دونوں فریب کار اور باطل پرست ہیں۔ انہوں نے ان کی پیش کردہ تمام کی تمام تعلیم کو ٹھکرا دیا تھا، لہذا تباہیوں کو دیکھ کر یہ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کہ موسیٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب ملی ہے جو زندگی کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہی دعویٰ میرا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ کتاب ملی ہے جو اسی قسم کی خصوصیات کی حامل ہے۔ اب اگر تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو خدا کی طرف سے ہو اور قرآن سے بہتر رہنمائی دینے والی ہو، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ کتاب موسیٰ سے بھی بہتر رہنمائی دینے والی ہے، تو میں اس کا اتباع کرنے لگ جاؤں گا۔ اس میں گروہ بندانہ تعصب کی کوئی بات نہیں، مقصد تو قوانین خداوندی کے اتباع سے ہے۔ وہ جہاں بھی اپنی اصلی اور سچی شکل میں موجود ہوں ان کا اتباع کرنا چاہیے، لیکن وہ اب قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اگر یہ لوگ تمہارے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیں، اور یہ جواب دے ہی کیا سکتے ہیں، تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ حقیقت کے متلاشی نہیں، محض اپنے جذبات اور مفاد پرستیوں کا اتباع کرتے ہیں۔ جذبات کوئی بری چیز نہیں ہیں جن کا اتباع جرم قرار پا جائے، لیکن جذبات کو ہمیشہ ہدایات خداوندی کے تابع رکھنا چاہیے۔ جو شخص خدا کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے لوگ جذبات اور ہدایت خداوندی کو اپنے اپنے مقام پر نہیں رکھتے، ہدایت خداوندی سے بے اعتنائی برت کر جذبات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ کتاب موسیٰ بھی خدا کی طرف سے صحیح رہنمائی دینے والی تھی، تو ہم نے شروع سے آخر تک نوح کے زمانے سے لے کر اس وقت تک وحی کی تعلیم میں ایک خاص ربط رکھا ہے۔ اس کی ہر اگلی کڑی پچھلی کڑی سے ملتی چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اس قرآن کی تعلیم میں بھی باوجود اس کے کہ یہ ایک لمبی مدت میں جا کر تکمیل تک پہنچا ہے، ایک خاص ربط موجود ہے اور اس کی ہر کڑی ایک دوسری سے ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ لوگ اسے سامنے رکھ کر زندگی کے صحیح راستے پر چلیں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ قرآن کی یہی خصوصیت ہے، یعنی یہ کہ اس کی تعلیم سابقہ آسمانی کتابوں کی صحیح اور سچی تعلیم کی تائید کرتی ہے، اور اس کے اپنے اندر بھی خاص نظم و ربط ہے، جس کی بنا پر وہ لوگ جو اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں اور اسی طرح ایمان لاتے رہیں گے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ چنانچہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم چونکہ اس اصول کو پہلے ہی مانتے تھے کہ اتباع صرف خدا کی وحی کا ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہم پر روشن ہو گئی ہے کہ اب وحی خداوندی اپنی منزہ شکل میں صرف اس کتاب کے اندر ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر ملا ہے، ایک اس لیے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا یہ اپنی کتاب کی ان سچائیوں پر عمل کرتے رہے جو انسانی تحریف سے بچ رہی تھیں، اور دوسرا اس لیے کہ جب ان کے سامنے قرآن آیا تو انہوں نے اس کشادہ نگہی سے اسے قبول کیا اور پھر پوری استقامت سے اس پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منزل بڑی کٹھن تھی، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہ ہو ان کا کسی نئی کتاب پر ایمان لے آنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ پہلے سے کسی خاص مشرب کے پابند ہوں اور اسے منزل من اللہ سمجھتے ہوں، ان کے لیے نفسیاتی طور پر مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب یا مشرب و مسلک کو چھوڑ کر جسے وہ سچے دل سے منزل من اللہ سمجھتے ہوں کسی دوسری کتاب اور مشرب پر ایمان لے آئیں۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جو تعصب سے ہٹ کر پہلے اپنے اندر اتنی وسعت ظرف پیدا کرے کہ اس دوسری کتاب کا مطالعہ خالی الذہن ہو کر علم و بصیرت کی روشنی میں کرے، اور جب یہ دیکھ لے کہ وہ کتاب واقعی صحیح رہنمائی دیتی ہے تو پوری جرت کے ساتھ اس کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی اپنے سابقہ ہم مشربوں کی طرف سے سخت مخالفت ہوگی، اس لیے اسے اس مخالفت کا نہایت استقامت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی خود ساختہ غلط تعلیم کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو صحیح تعلیم کی روح سے نہایت حسن کارانہ انداز سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اسے نوع انسان کی عالمگیر پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا وقت اور توانائی لغو اور بیہودہ باتوں میں ضائع نہ ہو۔ اگر انہیں کبھی اتفاق سے ایسے مقام سے گزرنا پڑے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں تو وہ ان سے اعراض برتیں گے اور وہاں سے نہایت شریفانہ انداز سے دامن بچا کر گزر جائیں گے۔ ان لوگوں سے کہہ دیں گے کہ تمہارے کاموں کے نتائج تمہارے لیے ہیں، ہمارے کاموں کے ہمارے لیے، لہذا جو کچھ تم کرتے ہو اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہماری تمہارے لیے بھی یہی کوشش ہوگی کہ تمہیں ہر طرح سے سلامتی حاصل ہو جائے، لیکن ہم سب کچھ دیکھتے بھالتے خود جہلا کے زمرے میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ إِنَّ
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اے رسول، تمہارا فریضہ یہی ہے کہ تم صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے جاؤ. باقی رہا لوگوں کو راہ راست پر چلا دینا تو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تمہارے بس کی ہے ہی نہیں کہ ہر وہ شخص جس کے متعلق تم چاہتے ہو کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لے بالضرور اس راستے کو اختیار کرے. صحیح راستے پر وہی چل سکتا ہے جو خود اس راستے پر چلنا چاہے. جو عقل و فکر سے کام نہ لے اور اندھوں کی طرح آنکھیں بند کیے ایک راستے پر چلتا جائے وہ راہ راست پر کس طرح آ سکتا ہے؟ خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح عقل و فکر سے کام لے کر صحیح راستہ کون لوگ اختیار کرتے ہیں. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ قریش یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہارے ساتھ مل کر یہ نیا مسلک اختیار کر لیا تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہمیں اچک کر لے جائیں گے. ان سے کہو کہ کیا ہم نے انہیں حرم کے پاس اس طرح نہیں بسا رکھا کہ جہاں ہر طرح کا امن بھی ہے اور چاروں طرف سے مختلف قسم کے پھل وغیرہ بھی کھینچے چلے آتے ہیں جو ہماری طرف سے ان کے لیے سامان رزق ہے. سو جس خدا نے تمہارے لیے اس وقت اس قسم کا انتظام کر رکھا ہے اگر تم اس کے نظام کا اتباع کرو گے تو کیا وہ تمہیں مصیبتوں اور خطروں میں ڈال دے گا؟ یہ کیسی واضح بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایسی واضح بات کو بھی نہیں سمجھتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. باقی رہا یہ خیال کہ اس وقت جماعت مومنین کے مخالفین کا گروہ بڑی قوتوں اور ثروتوں کا مالک ہے اس لیے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو ان سے کہو کہ تم ذرا اقوام سابقہ کی تاریخ کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے کتنی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جنہیں سامان زیست کی بڑی فراوانی حاصل تھی اور وہ اس پر بہت اطراتی تھی. تو دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں جو معدود چند کے علاوہ ان کے بعد آج تک آباد ہی نہیں ہوئے اور ان کے وارث اور مالک ہم ہی ہو گئے. لہذا اگر تمہارے مخالفین سامان زیست کی فراوانی کے گھمنڈ میں حق کی مخالفت کریں گے تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اس سلسلے میں ہمارا یہ قاعدہ بھی سن لو کہ ہم کسی قوم کو یوں ہی اندھا دھند تباہ نہیں کر دیتے. ہم پہلے اس کے مرکزی مقام میں اپنا رسول بھیجتے ہیں جو ان کے سامنے ہمارے قوانین پیش کرتا ہے. پھر جب وہ لوگ ان قوانین سے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے قانون مکافات کی روح سے تباہ ہو جاتے ہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے بجز اس کے کہ اس نے ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی ہو. ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ جو سامان زیست و آرائش تمہیں اس وقت حاصل ہے وہ صرف تمہاری طبعی زندگی کی متاع ہے، وہ اس دنیا سے آگے نہیں جا سکتی. اس کے برعکس جو متاع حیات قوانین خداوندی کے اتباع سے ملتی ہے وہ تمہارے موجودہ ساز و سامان کے مقابلے میں بہتر بھی ہوتی ہے اور دیر پا بھی. دیر پا اس لیے کہ وہ دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے. نظام خداوندی کے ماتحت زندگی بسر کرنے سے دنیاوی ساز و یراغ بھی بہتر سے بہتر ملتا ہے
اور اس کے ساتھ انسانی ذات کی نشو نما بھی ہوتی ہے۔ دنیاوی سامان طبعی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسانی ذات کی نشو نما یافتہ صلاحیتیں مرنے کے بعد کی زندگی کو فردوس بدامہ بنا دیتی ہیں۔ اگر تم ذرا عقل و فکر سے کام لو تو اس بات کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئے کہ ان دونوں میں سے کون سا سودا زیادہ نفع بخش ہے۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بات بڑی واضح ہے، ایک گروہ وہ ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہمارا یہ وعدہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آنے والا ہے کہ اسے اس دنیا کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں بھی حاصل ہوں گی اور اس کے بعد کی زندگی کی سربلندیاں بھی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے اس دنیا کا ساز و سامان تو مل جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی میں وہ مجرموں کی حیثیت سے ہماری عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ سوچو کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ خوشبخت ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وہ گروہ مجرموں کی حیثیت سے تنہا حاضر ہوگا، ان کا کوئی حمایتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ وہ تمہارے لیڈر اور پیشوا کہاں ہیں جن کی تم میرے قوانین کو چھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے اور اس طرح انہیں میری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ دوسری طرف وہ لیڈر اور مذہبی پیشوا ہوں گے جن کے خلاف ہمارے قوانین سے سرکشی برتنے کا جرم ثابت ہو چکا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ ہم خود گمراہ تھے، یہاں تک تو ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ یہ ہمارے کہنے سے ہماری اطاعت کرتے تھے تو یہ چیز نفس واقعہ کے خلاف ہے۔ یہ ہماری اطاعت اس لیے کرتے تھے کہ انہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آتا تھا، یعنی یہ در حقیقت اپنی مفاد پرستیوں کی اطاعت کرتے تھے، لہذا ان کے اس الزام سے ہم بری الذمہ ہیں کہ یہ ہماری اطاعت کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ بہرحال ان متبعین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے ان لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کو بلاؤ جنہیں تم شریک خدائی سمجھا کرتے تھے۔ وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ جواب خاک دیں گے، انہیں خود اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اے کاش یہ لوگ راہ راست پر چلتے تو آج ان کا یہ حشر کیوں ہوتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر خدا ان سے کہے گا کہ یہ معاملہ تو وہ ہوا جو تمہارے لیڈروں کے ساتھ پیش آیا، اب یہ بتاؤ کہ جب ہمارے رسولوں نے خود تم تک ہماری دعوت پہنچائی تھی تو تم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ لیکن وہ اس دن ظہور نتائج کی ہولناکی سے اس قدر بدحواس ہوں گے کہ انہیں کوئی بات صاف صاف سجھائی نہیں دے گی، اور یہ حالت کسی ایک کی نہیں ہوگی، سب اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ایک کو بات نہیں سوچتی تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ کر بتا دے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ جب ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو اس وقت تمہاری حالت یہ ہو جائے گی،
لہذا تم اس موقع کو غنیمت سمجھو، ابھی وقت ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لے اور خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی اور ان کی زندگی کامیاب رہے گی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ زندگی کی کامیابی اور ناکامی خدا کے اس قانون مشیت کے مطابق واقع ہوتی ہے جس کی روح سے کائنات کی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں انہیں قانون انتخاب طبیعی کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ یہ انتخاب خدا کے مقرر کردہ قانون ارتقاء کے مطابق ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کا قانون حیات اس سے بہت بلند ہے کہ انسانوں کے وضع کردہ نظریات بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ جس قسم کا قانون انتخاب طبعی خارجی کائنات میں کار فرما ہے اسی قسم کا قانون خود انسانوں پر بھی نافذ ہے۔ اس قانون کے مطابق مفلحین، کامیاب و کامران وہ ہوتے ہیں جن کی انسانی صلاحیتیں نشوونما پا چکتی ہیں، جن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی وہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ قانون ایسا باریک بھی اور جذرت ہے کہ لوگ جو کچھ اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ خود طبعی دنیا میں بھی دیکھیے، سنکھیاب بند کمرے کی تنہائی میں چوری چوری کھایا جائے یا کھلے بند ہو، اس کا اثر ایک جیسا ہوگا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ سب کچھ خدا کے اقتدار و اختیار کے مطابق ہوتا ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ اس کے قوانین کے مطابق عمل پیرا ہونے سے طبعی زندگی کے قریبی مفاد بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور اخروی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ یہ سرفرازیاں اور خوشگواریاں ایسے حسن کارانہ انداز سے ملتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہر ایک کی زبان پر بے ساختہ زمزمہ حمد و ستائش آ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کائنات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہر معاملے کا فیصلہ اس کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے اور کوئی شے اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہر ایک کا قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اس بات کا ثبوت کہ کائنات کی ہر شے کی نقل و حرکت خدا کے قانون کے مطابق ہو رہی ہے بالکل واضح ہے۔ مثلا ان سے کہو کہ اگر خدا ایسا کر دیتا کہ رات پڑتی تو مسلسل رات ہی چلی جاتی، دن چڑھتا ہی نہیں، تو کیا خدا کے علاوہ کوئی قوت ایسی تھی جو تمہارے لیے دن کی روشنی مہیا کر دیتی؟ ان سے پوچھو کہ کیا تم سن رہے ہو کہ تم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یا اگر ایسا ہوتا کہ دن چڑھتا تو مسلسل دن ہی چلا جاتا، رات پڑتی ہی نہیں، تو بتاؤ کہ کیا خدا کے علاوہ کوئی قوت ایسی تھی جو تمہارے لیے رات لے آتی تاکہ تم اس میں آرام کر سکتے؟ ان سے کہو کہ کیا تم ان مثالوں پر جو تمہارے سامنے لائی جا رہی ہیں غور و فکر سے اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کا قانون کار فرما ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ صرف خدا کی نظام رحمت و ربوبیت کا تصدق ہے کہ اس نے رات اور دن کی گردشیں قائم کر رکھی ہیں تاکہ تم رات کے وقت آرام اور دن کے وقت کاروبار کر سکو، اور اس طرح محنت اور آرام دونوں مل کر تمہاری کوششوں کو بھرپور نتائج کا حامل بنا دیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ان مثالوں کے بعد پھر اسی منظر کو سامنے لاؤ جس میں بتایا گیا تھا کہ ظہور نتائج کے وقت خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ بتاؤ تمہارے وہ لیڈر اور مذہبی پیشوا کہاں ہیں جنہیں تم میری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر گروہ میں سے ان کے سرغنوں کو باہر نکال لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم اپنے مسلک اور دعوے کی تائید میں کوئی دلیل پیش کرو۔ اس وقت وہ جان لیں گے اور تسلیم کریں گے کہ ہاں، حق و صداقت پر مبنی صرف خدا کا قانون ہی تھا جس میں کوئی اور قوت شریک نہیں تھی، اور انہوں نے جو اصول اور نظریات خود وضع کر رکھے تھے وہ سب باطل تھے، اس لیے وہ کوئی ٹھوس نتیجہ مرتب نہیں کر سکے۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن اللہ لا يحب الفرحین۔ اس کی زندہ شہادت قارون کی سرگزشت ہے۔ وہ قوم موسیٰ ہی کا ایک فرد تھا، لیکن اپنی دولت کے بلبوتے پر خود اپنی قوم کے افراد پر بڑی زیادتی کرتا تھا، ہر سرمایہ دار کی طرح ان کا خون چوستا تھا۔ چنانچہ اس طرح اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی کہ اس کے خزانوں کو ایک طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی، یا اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط زور آور جماعت کی ضرورت تھی۔ اس دولت کے نشے نے اسے بدمست کر دیا تھا، چنانچہ اس کی قوم کے باہوش طبقے نے اس سے کہا کہ تم اس مال و دولت پر اس قدر اتراؤ نہیں، اس کا نتیجہ خراب ہوگا، یہ روش قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مال و دولت کو تیاگ کر تارک دنیا بن جاؤ، ہرگز نہیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ تم اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن اسے نہ بھولو کہ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی نہیں جس میں انسان کا منتہا نگاہ مال و دولت جمع کرنا ہے اور بس۔ زندگی اس کے بعد بھی ہے۔ اس مال و دولت سے تم اپنی اس زندگی کو بھی خوشگوار بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہر کمی کو پورا کر کے تمہاری زندگی کو حسین بنا دیا ہے، اسی طرح تم دوسروں کی کمی کو پورا کر کے ان کی زندگی کو بھی حسین بنا دو، اور معاشرے میں ناہمواریاں مت پیدا کرو کہ تم امیر سے امیر تر بنتے جاؤ اور دوسرے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اسی کو فساد کہتے ہیں، اور فساد پیدا کرنے والوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا، اور یہ ظاہر ہے کہ جو روش قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔
یہ دولت میں نے اپنی ہنرمندی اور چابک دستی سے کمائی ہے، اس لیے اسے جس طرح میرا جی چاہے صرف کروں۔ اس میں خدا کے قانون کا کیا عمل دخل ہے اور کسی کو مجھ سے باز پرس کرنے کا کیا حق ہے؟ ایک کاش اسے معلوم ہوتا کہ اسی قسم کی ذہنیت اور روش نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا تھا جو اس سے زیادہ قوت و حشمت کی مالک تھیں، اور انہوں نے مال و دولت بھی اس سے کہیں زیادہ جمع کر رکھا تھا۔ خدا کے قانون مکافات نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کے یہ جرائم اس قدر بدیہی اور نمایاں تھے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑی کہ ان جرائم کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ وہ تباہی ان جرائم کا فطری نتیجہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری کے نظام کی بنیادوں میں خرابی کی صورت پنہاں ہوتی ہے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک طرف یہ لوگ تھے جو قارون کو زندگی کی صحیح روش اختیار کرنے کی نصیحت کرتے تھے، دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جن کے پیش نظر صرف اسی دنیاوی زندگی کے مفاد تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قارون کر و فر اور شان و شوکت سے باہر نکلتا تو وہ بڑی حسرت سے کہتے کہ اے کاش جو کچھ قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ایسا کچھ مل سکتا، یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ لیکن جن لوگوں کو خدا نے حقیقت کا علم عطا کر رکھا تھا وہ ان سے کہتے کہ کم وقتو تم کس فریب میں مبتلا ہو، اس کی شان و شوکت تو جھوٹے نگوں کی میناکاری ہے۔ حقیقی خیر و برکت کا موجب وہ مال و اسباب ہوتا ہے جو قانون خداوندی کے مطابق ملتا ہے، اور وہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین کامل رکھیں اور ایسے کام کریں جن سے معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات سنوریں، اور اس طرح خود ان کی اپنی ذات میں بھی ثمار پیدا ہو۔ لیکن اس کے لیے بڑے استقلال اور استقامت کی ضرورت ہے۔ انسان آئین و ضوابط اور دیانت و امانت کے اصولوں کو چھوڑ کر دولت کمانا چاہے تو چند دنوں میں خزانے بھر سکتا ہے، لیکن قاعدے اور قانون کے مطابق کام کرنے سے دولت حاصل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ تباہی اور اس کا انجام خوشگواری ہوتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ چنانچہ جب قارون کی بدکرداریوں کے نتائج کے ظہور کا وقت آ گیا تو ہم نے اسے اور اس کے مال و متاع سے بھرے ہوئے گھر کو تباہ کر دیا، اور اس وقت کوئی گروہ ایسا نہ نکلا جو قانون خداوندی کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا، نہ ہی اس سے خود ہی ایسا ہو سکا کہ وہ اس تباہی سے بچ نکلتا۔ سرمایہ دار کی اقبال مندی کے زمانے میں ایسا نظر آتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دے گا، لیکن جب اس پر ادبار آتا ہے تو ایک شخص بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی ہنرمندی اسے اس تباہی سے بچا سکتی ہے۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وہ تباہ ہو گیا، اور جو لوگ ابھی کل تک اس کے مقام بلند کی آرزو کیا کرتے تھے کہنے لگے کہ فی الواقع ہماری غلط نگاہی تھی جو ہم قارون کے مال و دولت پر رشک کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی تنگی اور فراوانی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص جس قسم کی روش اختیار کرتا ہے اس کے مطابق نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا اور ہم بھی وہی روش اختیار کر لیتے جسے قارون نے اختیار کیا تھا تو آج ہم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب ہم نے یہ بات علی وجہ البصیرت دیکھ لی ہے کہ جو لوگ دولت کو دبا چھپا کر رکھتے ہیں اور اسے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. کامیاب وہی ہے جس کا مستقبل کامیاب ہو، اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی، اور یہ کامیابی انہی کو حاصل ہو سکتی ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ سارا مال و دولت سمیٹ کر معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کریں اور پھر اس دولت کے بلبوتے پر اپنے لیے سوسائٹی میں ایسا مقام حاصل کر لیں جو قانون اور ضابطے کی دسترس سے بالا ہو. یاد رکھو، انجام کار کامرانی اور خوشگواری صرف ان کے لیے ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اور وہ قانون یہ ہے کہ جو قوم معاشرے میں حسن کارانہ انداز سے توازن قائم رکھے گی انہیں ان کی کوششوں سے بھی زیادہ صلہ ملے گا، لیکن جو قوم ناہمواریاں پیدا کرے گی ان کے یہی اعمال تباہیاں اور بربادیاں بن کر ان کے سامنے آ جائیں گے. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. یہ ہیں ہمارے وہ غیر متبدل قوانین جو شروع سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں اور جنہیں اب اس قرآن میں وضاحت سے بیان کر کے ان کا اتباع تم پر لازم قرار دے دیا گیا ہے. ان قوانین کے پیش نظر تمہیں اے رسول اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ قریش کے فرعونوں اور قارونوں نے تمہیں اور تمہاری جماعت کو کس قدر تنگ کیا ہے کہ تم حرم کعبہ تک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہو. جس خدا کے قوانین ایسے محکم ہیں وہ تمہیں پھر اس مقام پر واپس لائے گا اور نہایت شان و شوکت سے لائے گا. لہذا تم خود بھی اطمینان اور سکون سے رہو اور اپنی جماعت کی بھی تسکین خاطر کرو اور ان سے کہو کہ میرے نشوونما دینے والے کا قانون مکافات خوب جانتا ہے کہ کون زندگی کی صحیح روش پر چل رہا ہے اور کون غلط راستے پر جا رہا ہے. نتائج آخر الامر اسی کے مطابق مرتب ہوں گے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لہذا تمہارے لیے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں. تم ذرا سوچو کہ تمہیں اس کی کب امید تھی کہ تم منصب رسالت پر فائز ہوگے اور تمہیں یہ کتاب دی جائے گی. یہ سب کچھ خدا کی رحمت سے ہوا ہے. اس لیے موجودہ نامساعد حالات میں مایوسی کی کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر تمہیں اس کی ضرورت لاحق ہو جائے کہ ان مخالفین سے مفاہمت کر کے ان کے پروگرام میں ان کے مددگار بن جاؤ. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. یاد رکھو یہ مخالفین اس نظام کے قیام کو کبھی روک نہیں سکتے جو ان قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوگا جو تیری طرف نازل کیے گئے ہیں. یہ نظام قائم ہو کر رہے گا. تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو خدا کے نظام ربوبیت کی طرف دعوت دیتے جاؤ اور ان لوگوں سے کسی قسم کے سمجھوتے اور مفاہمت کا خیال تک بھی دل میں نہ لاؤ، کیونکہ مفاہمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ملا جلا سا نظام قائم کر لیا جائے جس میں کچھ قوانین خدا کے ہوں اور کچھ انسانوں کے. یہ شرک ہے. خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کس طرح ملائے جا سکتے ہیں؟ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
इसलिए तुम किसी दुनियावी इख्तिदार को इसकी दावत न दो कि वो इख्तिदार खुदाबंदी के साथ शरीक हो जाए। इख्तिदार और इख्तियार सिर्फ खुदा का है, तुमने उसी के मुताबिक निजाम कायम करना है। याद रखो, कायनात की हर दूसरी अशिया की तरह ज़हन इंसानी के वज़ा करदा नजरियात और तसव्वुरात भी हर आन तगय्युर पजीर होते रहते हैं। तगय्युर से मावरा सिर्फ वही का रास्ता है जो खुदा की मुतय्यन करदा मंजिल की तरफ ले जाता है। लिहाजा हुकूमत सिर्फ कवानीन खुदाबंदी की होगी, सब फैसले उन्हीं के मुताबिक होंगे और तुम्हारी हर हरकत को इस महवर के गिर्द गर्दिश करना होगा। तुम्हारा हर कदम उसी की तरफ उठना चाहिए और ये समझ रखना चाहिए कि तुम अपने हर काम के लिए उसके सामने जवाबदा हो। यही मुहकम निजाम हयात है।